ایک واقعہ میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں. ایک آدمی تھا میرے بھائیوں، بہت متقی تھا. چل رہا ہے کسی سایہ دار جگہ میں بیٹھ گیا آرام حاصل کرنے کے لیے، سایہ حاصل کرنے کے لیے آرام سے بیٹھ گیا. وہ درخت آم کا تھا، آم کے درخت نیچے بیٹھ گیا. بھوکا تھا، پیاسا تھا، درخت کے نیچے بیٹھا ہوا آرام کرنے کے لیے، سایہ حاصل کرنے کے لیے. لیکن اتنے میں بھوک بہت بھی زیادہ لگی ہوئی تھی. ایک پھل درخت سے نیچے گرا، اس نے جلدی سے اٹھایا، بھوک لگی، اس کو کھا لیا بغیر سوچے سمجھے. لیکن جب کھا لیا تو فکر آخرت جاگی، اللہ کا خوف پیدا ہوا، اللہ کا ڈر پیدا ہوا. وہ آدمی اسی جگہ پہ بیٹھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، آئے اللہ، میں نے اس پھل کو کھا لیا ہے، ان کے مالک کو بغیر بتائے میں نے اس کے پھل کو کھا لیا ہے. حالانکہ میرے بھائیوں، نہ ہی اس نے اس پھل کو توڑا تھا اور نہ ہی اس کو چرایا، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے زمین پہ گرا، اس نے اس کو زمین سے اٹھایا اور اس کو کھا لیا. لیکن اللہ کا ڈر دیکھیے، اللہ کا خوف دیکھیے. وہ آدمی رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اللہ، میں نے اس پھل کو ان کے مالک کو بتائے بغیر کھا لیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے زبان میں تالے لگ جائیں، ہاتھ گواہی دے، پیر گواہی دے کہ چل کر یہاں گیا تھا، ہاتھ سے پھلا کو مارا تھا. کہیں ایسا نہ ہو میرے آزا قیامت کی دن گواہی دے کے تم نے اس پھل کو ان کے مالک کو بغیر بتائے ہوئے کھایا تھا. دیکھیے میرے بھائی، ڈر پیدا ہوا کہ مالک کو بتایا نہیں، اس پھل کو اٹھایا کھا لیا. چوری نہیں کیا اور نہ ہی پھل توڑا تھا. میرے بھائیوں، زمین میں گرا، اٹھایا اور کھا لیا اور رو رہا ہے. اتنے میں مالک آ گئے. مالک نے پوچھا، صاحب کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا، ایسے ایسی بات ہے، ہم اور آپ ہوتے چھوڑ دیتے، چلے جاؤ، ایک پھل گرا کھا لیا، اس میں بڑی بات کیا ہے، برائی کی بات کیا ہے، چھوڑ دیتے. لیکن وہ انسان بھی بڑا چالاک تھا، سوچنے لگا کہ واقعی اس کے اندر دینداری ہے، دیکھیں گے. پتہ کرنے کے لیے اس نے ایک شرط لگا دی، کیا ہے پھلا، جب تم نے میرے پھل کو کھایا، بغیر بتائے ہوئے پھل کو کھایا، تو میں تجھے معاف اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک تم میری ایک شرط پوری نہ کرو. اس نے کہا، بغیر بتائے میں نے پھل کھایا، کچھ بھی شرط لگا دو، پوری کرنے کے لیے تیار ہو، بتاؤ کیا شرط ہے. اس نے کہا، میری بیٹی سے تمہیں شادی کرنا پڑے گی. کیا شرط لگائی؟ میری بیٹی سے تمہیں شادی کرنا پڑے گی. اس نے کہا، ٹھیک ہے صاحب، میں شادی کر لوں گا، اس لیے کہ مجھے معافی چاہیے. اس نے مان لیا، شرط مان لی. لیکن اس مالک نے ایک اور شرط لگا دی، اے فلا، تم میری بیٹی سے شادی کرو گے، لیکن ہاں سنو، میری بیٹی کے اندر کچھ عیب ہے جو میں بتانا پہلے ہی مناسب سمجھتا ہوں. وہ عیب یہ ہے، میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، میری بیٹی سننے میں بہری ہے، میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی بہری ہے، اور میری بیٹی کے اندر ایک بہت بڑا عیب یہ بھی ہے کہ میری بیٹی گونگی بھی ہے. 3 عیب ہے. اب بتاؤ کیا کرو گے؟ اس نے کہا، میں نے بغیر بتائے ہوئے پھل کھایا، مجھے تو معافی مانگنی ہے، مجھے تو معافی اللہ سے مانگنی ہے. تم جب تک معاف نہیں کرو گے اللہ نہیں کرے گا. چلو کوئی بات نہیں، تمہاری بیٹی اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، پھر بھی میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر بھی راضی ہو گئے. کوئی ایماندار آدمی اس طرح آج کے دور میں ملے گا؟ میرے بھائیوں، وہ آدمی تیار ہو گئے. یہ لطیفہ ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں یہ لطیفہ ہے، لیکن اس سے جو عبرت مل رہی ہے، جو سبق مل رہی ہے، میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، وہ تیار ہو گئے. کہا، اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، میں شادی کر لوں گا. پھر میرے پیارے ساتھیوں، وہ آدمی اس کو گھر لے جاتا ہے، اس آدمی کو گھر لے جاتا ہے اور شادی کی تیاری ہوتی ہے. زور و شور کے ساتھ شادی کی تیاری ہوئی، شادی بھی ہو جاتی ہے، شادی بھی ہو گئی. اب کیا کیا جائے؟ رات میں ایک گھر دیا گیا اور گھر میں اس کو پہلے رکھا گیا، گھر میں اس آدمی کو پہلے رکھ دیا گیا. اب تھوڑی ہی دیر میں بیوی اس گھر میں جائے گی، ہونے والی نئی نبیلی دلہن اس گھر میں جائے گی. میرے بھائیوں،
یہ آدمی انتظار میں کہ میری بیوی آئے گی، میری بیوی تو اندھی ہے، میری بیوی تو گونگی ہے، میری بیوی تو بہری ہے، انتظار میں ہے کہ میری بیوی آئے گی۔ لیکن دروازہ دستک دیا، دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حسین و جمیل خوبصورت لڑکی ہے، خوبصورت عورت ہے کہ ہٹ چل بھگ، کہیں آگے ہمارے روم میں، تم کون ہو؟ کہنے لگی میں تمہاری بیوی۔ میری بیوی؟ تمہارے ابو نے تو بتایا تھا کہ تم گونگی ہو، تمہارے ابو نے تو بتایا تھا کہ میری بیوی جو ہوگی وہ گونگی ہوگی، پھر تم نے السلام علیکم کیوں کہا؟ تمہارے ابو نے کہا کہ ان کی بیٹی گونگی ہے، تم پھر سلام دے کے کیوں آ رہے ہو؟ نہیں نہیں میں نہیں مانوں گا کہ تم میری بیوی ہو۔ نہیں نہیں، اس نے کہا نہیں نہیں میں آپ ہی کی بیوی ہوں۔ میرے پیارے ساتھی، پھر اس نے ایک اور سوال کیا کہ تمہارے ابو نے یہ بھی کہا تھا کہ تم گونگی ہو تو تم نے سلام کیا، تم آندھی ہو تو پھر مجھے کیسے دیکھ رہے ہو؟ اس روم میں کیسے آ گئے؟ اس دروازے میں کیسے آ گئے؟ تمہارے ابو نے ایک اور بات کہی تھی کہ تم بہری ہو تو پھر میری بات کیسے سن لیتی ہو؟ اس عورت نے تینوں سوال کا جواب دیا۔ اس عورت نے کہا اے میرے شوہر، میرے ابو نے کہا تھا کہ میں اندھی ہوں، ہاں میں سچ میں اندھی ہوں، اس لیے میں اندھی ہوں کہ آج تک میں نے پرائے مرد کا چہرہ تک نہیں دیکھا، آج تک میں نے نامحرم کسی آدمی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، میرے ابو نے کہا تھا کہ میں اندھی ہوں، مجھے بتایا کہ میں گونگی ہوں اس لیے ہوں کہ آج تک میں نے کسی کے سامنے لانتن نہیں کی، میں نے کسی کی غیبتیں نہیں کی، میں نے کسی کی چغلیاں نہیں کی، میں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، اس لیے میرے ابو نے بتایا کہ میں گونگی ہوں۔ میں بہری اس لیے ہوں کہ جب لوگوں میں اور لوگوں کی بھیڑ میں، عورتوں کی بھیڑ میں کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے تو میں اس کو سنتی نہیں، اس لیے میں بہری ہوں۔ میرے ابو نے کہا میں گونگی ہوں، ہاں صحیح میں گونگی ہوں۔ میرے ابو نے کہا میں اندھی ہوں، ہاں صحیح میں اندھی ہوں۔ میرے ابو نے کہا میں بہری ہوں، ہاں میں صحیح میں بہر ہوں، اس اعتبار سے ہوں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے پتا چلا کہ دیندار وہ عورت تھے اور دیندار وہ لڑکے تھے اور یہ عورت بھی دیندار تھے۔